اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ دوستو بھائیو، آج کل جادو بہت زیادہ عام ہے۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اور باقی یہ ہے کہ تشخیص کے حوالے سے ہم نے مختلف اعمال اپنے یوٹیوب چینل پہ دیے ہوئے ہیں، وہاں سے ساتھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مریض کا تشخیص ہو کہ اس پر کیا مسائل ہیں، جادو کے مسائل ہیں، جناتی مسائل ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کے بعد علاج کریں۔ جب آپ ٹھیک طرح سے تشخیص کریں گے تو پھر علاج میں آسانی ہوگی۔ میں ایک بات جو ہے بار بار دہراتا ہوں کہ جادو کا علاج اور جناتی جو بڑے مسائل ہیں ان کا علاج ایسے عامل کرے جو مضبوط عامل ہو۔ جن ساتھیوں نے منزل کا عمل اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل اور سورۃ المزمل کا عمل کیا ہوا ہے، ان ساتھیوں کو اجازت ہے کہ وہ اس کی ایک رات کی زکوٰۃ نکالیں اور پھر اس کے بعد مریضوں کا علاج کریں۔ پیر کی رات، جیسے آپ سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں تو اس بستر کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپر کوئی سفید کپڑا بچھا لیں۔ اسی سفید کپڑے کے اوپر بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے پیر کی رات کو۔ بعض لوگ پیر کی رات اس رات کو سمجھتے ہیں جو دن پیر کا گزر جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دن اتوار کا گزر جائے، اتوار کے بعد جو آنے والی رات ہے اس کو ہم پیر کی رات کہیں گے، پھر آنے والا جو دن ہوگا وہ پیر کا دن ہوگا، کیونکہ مغرب کی جیسے ہی اذانیں ہوتی ہیں غروب آفتاب کے وقت سے ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض عاملین نوچندی جمعرات کے بعد آنے والی جو رات ہے اسی کو کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ بدھ کے بعد آنے والی جو رات ہے اسی کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ بدھ کے بعد آنے والی جو رات ہے اس کو ہم شب جمعرات کہتے ہیں، اور نوچندی جمعرات جب کہیں گے جب اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات ہو۔ تو یہ چند باتیں میں نے بتا دی، کیونکہ بعض ساتھی جو ہے بعض مرتبہ اتنے سوال کرتے ہیں کہ ان کو جواب دے کے انسان تھک جاتا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں عامل نے ایسا کہا تھا، فلاں شخص نے ایسا کہا تھا، فلاں شخص جو ہے نوچندی جمعرات جمعے کی رات کو کہتے ہیں۔ تو اب جو کہتا ہے اس کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہی ترتیب ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی ترتیب بتائی ہے، ہم اسی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے یہ عمل پیر کی رات کو، یعنی اتوار کے بعد آنے والی رات ہے، پیر کی رات کو آپ نے اس عمل کو، جیسے کہ آپ سونے کے لیے بستر پر آئیں گے اچھی طریقے سے وضو کر کے، سفید کپڑے پہن کے اور خوشبو بھی لگا لیں، اور بستر بچھا لیں جس پہ آپ سوتے ہیں، اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر ایک سفید کپڑا ہو، بہتر ہے کہ سفید کپڑا ہو، اگر سفید کپڑا یا رومال میسر نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا بچھا سکتے ہیں، اور کالا کپڑا نہ ہو، بستر کے اوپر بچھا لیں، اس قبلے رخ ہو کے بیٹھنے۔ اب 1400 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔
درود شریف آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ جو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جس درود شریف کیا فرمایا کرتے تھے، درود قادری، اول آخر درود قادری پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ جہاں پر جو ہے شد ہو نا، اس کو اچھی طریقے سے ادا کریں۔ جہاں پہ مشدد ہو، اس کی جو شد ہے اس کو اچھی طریقے سے ادا کریں، جیسے کل معلوم لک، اس طریقے سے ادا کریں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود قادری پڑھیں گے۔ یہ جو پوسٹر میں ہے سیدنا، یہاں لکھا ہوا نہیں آ رہا، لیکن آپ نے اضافہ کرنا ہے، جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود قادری پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس آیت کو 1400 مرتبہ پڑھیں گے، ایک ہی نشست پہ، ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ پانی بھی نہ پیے، اگر زیادہ پیاس محسوس ہو، گلا سوکھ جائے، تب آپ ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہیں، اور پانی آپ کے قریب ہونا چاہیے۔ باقی آپ نے ایک ہی مجلس میں پڑھنا ہے اور ہل ہل کے نہیں پڑھنا۔ تھک جائے تو آپ تھوڑا سا ہل سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مسلسل، جیسے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہلنا، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کو آپ نے 1400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا ہے، بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ باقی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تاثیر میں اضافہ ہو، تو ہر سال جس مہینے میں آپ نے پہلی مرتبہ اس عمل کو کیا ہے، اسی مہینے میں، اسلامی مہینے میں ہر سال جو ہے آپ اس کو دہرایا کریں، اس کی تاثیر میں اضافے کے لیے۔ علاج کا مکمل طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ مریض کو اپنے سامنے بٹھائیں، 11 مرتبہ درود قادری پڑھیں، 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود قادری پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ 11 مرتبہ درود قادری پڑھیں گے، 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آخر میں درود قادری پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پینے کے لیے دیں اور گھر میں چھڑکاؤ کے لیے دیں۔ آپ کے پاس اتنا بڑا سفید کپڑا ہونا چاہیے کہ مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک آئے۔ مریض کے سر پر کوئی رومال ہو یا ٹوپی ہو وہ اتار دیں، اب وہ کپڑا مریض کے اوپر ڈال دیں، سر سے لے کے پاؤں تک چھپا ہو۔ اب وہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، اس کی چھینٹے آپ نے 3 مرتبہ مریض پر مارنے ہیں۔ اس کے چہرے پہ ماریں، دائیں بائیں ماریں، اس کے سر پہ ماریں، اس کے سینے پر ماریں، اور پاؤں کی طرف بھی وہ چھینٹے ماریں۔ 2 انچی اسٹیل کے کیل 4 عدد لینے ہیں، 2 انچ کے ہوں، اسٹیل کے کیل ہوں، 4 عدد ہوں۔ ان تمام کیلوں پر اسی ترتیب سے اول 11 مرتبہ درود قادری، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت، آخر میں 11 مرتبہ درود قادری پڑھ کے ان تمام کیلوں پر، جو اسٹیل کے کیل ہیں، ان تمام پر ایک ہی بار دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد ان کیلوں کو جس گھر میں مسائل ہیں، جادو کے مسائل ہیں، اس گھر کے چاروں اطراف میں ایک ایک کیل گاڑنا ہے۔ یا تو گھر کے چاروں کونوں پر لگائیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جس کمرے میں وہ مریض سوتا ہے، جس پر جادو ہوا ہے، اس کمرے کے چاروں کونوں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کیل
وہی شخص لگائے جو باوضو ہو۔